أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج کا یہ دن مختلف لوگ مختلف انداز سے منا رہے ہیں. جو عاصی ہیں، گنہگار ہیں، وہ لوگ اپنے حساب سے، جو نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسے ہی جزا اور اجر بھی ملتا ہے. برے کو برائی کی سزا، نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ انشاءاللہ جنت کی شکل میں ضرور ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ابدی نعمتوں والی جنت عطا فرمائے، آمین. میں صالحین ٹرسٹ کے اس حال میں سب کا استقبال کرتا ہوں اور اس بات کی اطلاع بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی کبھار ہمارے پروگرام یہاں بھی ہوتے رہیں گے، تو آپ تمام حضرات و خواتین ہمارے ساتھ رہیں. بہت ساری دینی اور علمی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. آج میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، خاص کر ہمارے حافظ تمیم انصاری عمری صاحب ہیں، جو آپ کے سامنے تمل زبان میں تقریر کریں گے، اور مجھے بھی آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے. جو اولیاء اللہ کون ہیں، اس پر انشاءاللہ میرا خطاب ہوگا. 7:10 تک میرا وقت ہے، جبکہ 6:25 پر اگر پروگرام شروع ہوتا تو ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں 6:40 پر، تو ہو سکتا ہے 7:15 تک میں اپنی بات ختم کر دوں، اس لیے کہ عشاء کی نماز 8:15 بجے پھر ہم کو مسجد حفیظیہ میں انشاءاللہ پڑھنی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی آیت ہے ہمارے ساتھ. یہ آیت ہمارے ساتھ جب بھی اولیاء اللہ کے بارے میں بات آتی ہے تو سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63، 62 اور 63 پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63. سب سے پہلے ہم لوگوں پر خاص کر یہ الزام آتا ہے، لوگ ہمیں شکایتاً کہتے ہیں کہ ہم لوگ اولیاء کو نہیں مانتے. جو لوگ توحید پرست لوگ ہیں، کسے نہیں مانتے ہیں؟ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، اولیاء کا احترام نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ الزام غلط ہے. یہ الزام غلط ہے. اولیاء کو ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اولیاء کو مانیں، اولیاء کا احترام کریں. لیکن بات یہی ہے کہ ولی ہے کون جس کا احترام ہم کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو، مقرب بندوں کو، مؤمنین اور متقین کو اللہ تعالیٰ اولیاء کا لقب دیتے ہیں. وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. لیکن چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے معیار بدل لیا. ہر اس کو ولی کہنے لگے جو ننگا ہوتا ہے، ننگا، ملنگ، پاگل، مخبوط الحواس، جو کسی طرح کا کوئی کام نہیں جانتا، کوئی کام دھندا نہیں جانتا، اپنے جسم پر کپڑے صحیح ڈھنگ سے پہننا نہیں جانتا، یا کبھی نمازوں کا پابند نہیں ہوتا، پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، ایسے کو لوگ ولی کہنے لگے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ولی کی بات کہی وہ ولی تو یہ نہیں تھا. یہ ولی نہیں تھا. ولی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں شریعت میں، اسی کی بات ہم سنیں گے. اور ولی کون بن سکتا ہے، ولی میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں.
تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ معجزات ہیں، میریکلز ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلسان عربی مبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی استاد سے پڑھے نہیں، کسی استاد سے کوئی علم نہیں سیکھا، مکے کے ان لوگوں کے سامنے، کفار قریش کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے، ایسی آیتیں جو اپنے آپ میں اتنی محکم ہیں، اتنی بالکل جڑی ہوئی ہیں کہ ویسی ایک آیت مکے کے لوگ بنا کے لا نہیں سکے۔ قرآن ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے۔ اور پھر وہی مکے کے لوگوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ یہ جو چاند ہے اسے 2 ٹکڑے کر کے بتا دو۔ اللہ تعالیٰ سے نبی نے دعا کی تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھڑ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو انبیاء کو عطا ہوتا ہے، انبیاء کو عطا ہوتا ہے۔ اور پہلے انبیاء کو بھی ایسے عطا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اسٹک ہے جیسے لوگ رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں، جادوگروں نے رسیاں ڈالی تو سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا انسان ہونے کے ناطے ان سانپوں کو دیکھا تو کچھ گھبرا گئے، لیکن اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو اسٹک ہے اسے ڈال دو، دیکھو کہ وہ سانپ بن جائے گا۔ ثعبان مبین، اژدہا بن گیا، ان کے سانپوں کو۔ یہ معجزہ ہے، میریکل ہے جو اللہ کسے دیتے ہیں؟ انبیاء کو۔ میں انبیاء سے شروع کر رہا ہوں، ابھی اولیاء میں نہیں آئیں گے، اولیاء میں آئیں گے۔ انبیاء سے ہم نے شروع کی بات، تو یہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے کبھی لاٹھی اسٹک کو اژدہے میں بدل دیا، یہ انبیاء کے لیے معجزہ تھا۔ اور جب فرعون اور اس کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کا، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی لشکر، تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے یہ موجیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا رب مجھے اکیلے نہیں چھوڑے گا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ایسا کرو، اپنی اسٹک سے، جو اسٹک کبھی اژدہا بن گئی تھی، اس سے کیا کرو، تم سمندر پر مارو، سمندر میں راستہ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ کبھی آپ نے ٹرائی کیا سیلون تک کے لیے؟ بیچ میں جا کے، بیچ میں جاؤ، کبھی اسٹک لے جا کے مارو، دیکھو سیلون تک راستہ بنتا ہے کہ نہیں؟ سری لنکا تک نہیں بنے گا۔ وہ اللہ کا معجزہ تھا جو اللہ نے کسے عطا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ آگ گلستہ بن گئی، لوگ آگ دیکھ رہے تھے۔ اور بہت سارے معجزات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ مٹھی چاول میں 500 لوگوں نے روٹی کھا لی، کبھی انگلیوں کے اس سے پانی بہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتے ہیں، انبیاء کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہیں۔ پہلے ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا قرآن مجید میں ولی کی بہت تعریف۔ ولی کے جو بھی میننگ آپ بولیں گے اس میں 2 معنی ضرور پائے جائیں گے، ایک قربت اور ایک محبت۔ ایک قربت اور محبت۔ قربت بولے تو نزدیکی، جو آدمی کے جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کا اتنا محبوب ہوتا ہے۔ آپ کے کیا بولیں گے؟ نیئرسٹ فرینڈ، کیا بولتے ہیں آپ؟ تو نزدیک، دور رہ کے ہم مہینے میں ایک بار کال کر لیتے ہو، اتنی محبت نہیں رہتی۔ نزدیک ہیں، بار بار رفیق بھائی آتے ہیں، شفیق بھائی آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھ جاتی ہے جب ہم ملتے ہیں۔ تو ولی میں 2 باتیں ضرور ہیں۔ کون سی باتیں ہیں؟ ایک قربت اور ایک محبت۔ محبت یہی لفظ، اور یہ جو لفظ جو لوگ یوز کرتے ہیں عشق خدا بندی، یہ عشق ہمارے اسلام میں نہیں، بیہودہ لوگوں کے پاس بولتے ہیں کہ عشق، میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، نبی سے عشق کرتا ہوں،
اسلام میں یہ لفظ نہیں ہے۔ کوئی بولے گا میں تمہارے سے عشق کرتا ہوں تو تھپڑ مارے گا۔ جب تمہارے لیے لفظ نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ قوالیوں میں گاتے ہیں عشق، ارے عشق کیا ہے پاگل، کبھی سمجھا تو نے؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ تو محبت کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن عشق کا لفظ بولا نہیں جاتا۔ ایک بات آپ سمجھ میں آئے، ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ اس میں ولی کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اللہ کا ایک ولی بنتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت کے باب میں صحیح سند کے ساتھ آئی، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ولی کے تعلق سے صحیح حدیث جو آئی ہے وہ حدیث قدسی ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس نے میرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی اولیاء کی صف میں صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں۔ کون داخل ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام اللہ کے اولیاء ہیں، جن کو یہ رافضی شیعہ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کو تم گالیاں دو گے تو تم کیسی قوم؟ کیسے تم ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں نبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، کہ میں جنت میں ہوں، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جنت میں۔ تو اولیاء کی صف میں سب سے پہلے فرنٹ لائن میں کون آئیں گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیں گے۔ یہ سب سے اولیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ لقب عطا فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ولی کی تعریف ہم نے سمجھ لیا۔ ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خاص قسم کی تپسیا ہے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، چھت سے الٹا لٹکنا ہے، جسم سے کپڑے اتار دینا ہے؟ لوگ اسی ننگوں کو لوگ ولی مانتے ہیں، کہتے ہیں ارے جو شخص اپنے جسم پر صحیح ڈھنگ سے کپڑے نہیں پہن سکا، سال بھر نہاتا نہیں ہے، کپڑوں میں بالوں میں کنگھی نہیں کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کا ولی۔ جو اپنے کپڑے صحیح ڈھنگ سے اپنے جسم پر پہن نہیں سکا وہ اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ وہ آپ کو کیا دے گا؟ اسلام تو پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ جس کے دانت اور منہ سے گندی بدبو آتی ہو، جو نشہ کرتا ہو، جو ناچتا ہو، گھومتا ہو، جسے غیر اور اپنے عورتوں کا کوئی فرق نہ ہو، ایسے لوگ کو اگر ولی تو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ ہم واقعی اگر قرآن کے معیار پر اگر کوئی ولی بنتا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ولی بننے کے لیے دو ہی چیزیں، آسان بات کیا ہے؟ ایمان اور تقوی، بس دو ہی کوالٹیز، ایمان اور تقوی۔ ولی کون ہے؟ کہا کہ مؤمن التقی، ولی مومن ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ ہم نے سنا، کئی بار پڑھا۔ اچھا، ہم سب مومن ہیں انشاءاللہ، ہم سب مومن ہیں، جزم نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سب مومن ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ دیتا ہے، الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، متقی کون ہے؟ تقوی کسی دکان میں ملتا نہیں، کیا شجر میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ تو تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه۔ میں نے کہا کہ ولی کی تعریف میں دو باتیں ہیں، ایک اللہ سے قریب ہونا۔ اللہ سے قریب آپ کب ہوں گے؟ کب ہوں گے؟
مما افترضت علی، اگر فرائض کو آپ بچا لائیں، عشاء کی نماز فرض ہے پڑھنا، فجر کی نماز فرض ہے پڑھنا، زکوٰۃ فرض ہے پڑھنا، رمضان کے روزے فرض ہیں رکھنا، زکوٰۃ دینا. یہ ایک صاحب کیا کرے، اللہ ان کو بہت مال دے ڈالا، زکوٰۃ دیے نہیں، کمائے سو پورا مال خیرات کر ڈالے، تب بھی انہوں ولی نہیں بنے گے. زکوٰۃ پہلے دیکھو، بعد میں تمہیں صدقہ دینا. سو پہلے کیا دینا؟ زکوٰۃ جو فرض ہے اسے ادا کرنا، بعد میں صدقہ دے لو، خیرات کر لو، بعد کی بات. تو ولی بننے کے لیے اللہ کی قربت، اللہ کی محبت. اللہ کے قریب آپ کب ہوں گے؟ مما افترضت علی، اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے پہلے اسے بجا لائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. اس کے بعد ایک اور اسٹیپ بولتے ہیں وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. تقویٰ کیسا ہے؟ میرے جیب میں 100 روپے ہیں، میں مالدار کی نہیں، میرے جیب میں مال ہے نہیں. اچھا، ان کے جیب میں لاکھ روپے ہیں، ان کے پاس بھی مال ہے نہیں ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے نہیں ہے. میرے پاس بھی مال ہے. تقوی کا ایسا معاملہ، فرض تمہیں بھی پڑھتے ہیں، انہوں بھی پڑھتے ہیں. اب متقی کون؟ یہ ایک اسٹیپ اوپر جاؤ، دیکھو کیا بولتے ہیں وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. فرض پڑھ لینے کے بعد، فرائض ادا کر لینے کے بعد آدمی نوافل پڑھنے لگتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متقی ہو جاتا ہے. تو مطلب کیا؟ بہت پیسے ہیں. کہا کہ آپ اگر نوافل پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے اولیاء کی فہرست میں آپ آ جاتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اب اللہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب اللہ محبت کرنے لگتے ہیں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اپنے کانوں سے وہی سنے گا جو اللہ اجازت دے. کہا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وہ اپنے آنکھوں سے وہی دیکھا گا جس کی اجازت اللہ تعالیٰ دے. اور پھر وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہی پکڑے گا جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے. اور وَرِجَلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اسی طرف جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے. یہاں تک اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. غور سے سنیں میرے نوجوانوں، مرد و خواتین، اللہ آپ پر رحم فرمائے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب جو بھی وہ مانگے گا میں اسے ضرور دوں گا. میں شرطیہ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یہ چیزیں پکا کر لیں. اس کے بعد دیکھیں، اللہ سے مانگے، دیکھیں اللہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں فرائض میں، نفل میں کہیں مائنس ہے. اسی لیے ہماری دعائیں عرش تک کیا ہوتی ہیں؟ نہیں جاتی. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر آپ قرض دار ہیں، مجبور ہیں، بےکس ہیں، فقیر ہیں، تو آپ یہ کام کر لیجئے، پھر اللہ سے مانگیے، دیکھیے اللہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اب اگر وہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دوں گا. اور بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرنا چاہیے. کیا آپ آج ہی سے لکھ لیجیے. آج کیا ہے؟ چلو جانے دو. اگر آپ انگلش تاریخ ہی لکھتے ہیں، جنوری کی پہلی تاریخ ہی لکھتے ہیں، تو آج کی تاریخ میں ہم نے کہہ دیا تو چلو آج کے تاریخ سے حساب لکھ لیں. محرم سے رکھنا چاہیے، لیکن چلو چونکہ آج ہم بیٹھے ہیں تو آج ہی کے حساب سے رکھ لیجئے کہ ہم فرائض کوئی بھی کیا نہیں کریں گے، کوئی فرض نماز ہم کیا نہیں کریں گے، مس نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ایک بات ہمارے سامنے یہ معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلی چیز ایمان آدمی کے لیے چاہیے، تو انشاءاللہ ہم مومن ہیں. تو دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ کیا تھی؟ تقویٰ. تقویٰ کیسے؟ ہم نے کہا کہ آدمی فرائض کی پابندی کرے اور اس کے بعد آدمی
کیا کرے؟ نوافل کی پابندی کرے۔ اس کے بعد اچھی طرح یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ولی بنا دیتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایسا کیوں بنایا، ان کو ایسا کیوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم جیسے میں نے کچھ باتیں، بہت ساری باتیں، لیکن اتنے مختصر سے وقت میں یہ کام میرا پورا نہیں ہوگا، اور ویسے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جیسے قرآن مجید میں اولیاء کا ذکر جب کیا گیا تو باتیں بتائی گئی، قصۃ اصحاب الغار، غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اسی طرح قصۃ مریم اللہ کی نبی نہیں تھی۔ ہم بہت سارے جیسے بھی ذکر آتا ہے اولیاء تو ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ اولیاء کا رتبہ صرف مردوں ہی کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ویسی بات نہیں، مریم عورت تھی، اللہ تعالیٰ ان کے پاس میوے بھیجتے تھے، فروٹ بھیجتے تھے۔ سمر کے زمانے میں ونٹر کے فروٹ آتے تھے، ونٹر کے زمانے میں سمر کے فروٹ آتے تھے۔ زکریا علیہ السلام دیکھے تو پریشان ہوئے اور وہ بڑے تعجب ہوئے، کہا یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بولی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ہیں، پاس اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ مریم ہی ان کے کیئر ٹیکر تھے، یعنی زکریا علیہ السلام ہی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب میوے آئے تو ان کو پوچھنا پڑا کہ میں لاتا ہوں، جب میں نہیں لایا ہوں تو یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، یا اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سارہ علیہ السلام یہ بھی اللہ کی نبی نہیں تھی، عورت اللہ کی نبی نہیں ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جنت بچے کی بشارت فرشتوں نے دی، تو فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ویعقوب، کہ اتنے بڑھاپے عمر میں ان کو بچے کی بشارت ہوئی تو سارہ نے کہا وامرأته قائمة فضحکت فبشرناها اسحاق، تو فرشتوں نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ آپ کو کیا ہوگا؟ اسحاق علیہ السلام کو سارہ سے کہا گیا کہ آپ کو بچہ ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے نیک لوگوں کو بشارتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ملتے ہیں۔ جیسے آپ نے اور بھی ہم نے پڑھا ہوگا کہ خبیب بن عدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ مکے کے لوگوں نے قید کیا، آپ لوگوں کو جگڑ کر بٹھا دیا، ان کو بیڑی ڈال کر بٹھا دیا، تو کہتے ہیں کہ ویسے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں میوے عطا فرمائے، فروٹس، ہاتھ میں کیا ہے؟ ہتکڑی ہے، لیکن وہ فروٹ یہ کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں۔ جس مشرکہ عورت کے گھر میں وہ قید تھے، انہوں نے دیکھا کہ خبیب بن عدی قید کی حالت میں ہاتھوں میں ہتکڑی ہیں، انگور کھا رہے ہیں۔ بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہیں، مدینے میں مسجد کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، ساریہ بن زنیم ان کا نام آتا تھا، یہ قافلے کے ساتھ بھیجا عراق جا کر جنگ کریں۔ تو عراق میں وہ جنگ کر رہے ہیں، تو یہاں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے کمانڈ کر رہے ہیں، 1 مہینے کا ڈسٹنس مدینے سے عراق کا۔ یا ساریۃ الجبل، کہا کہ ساریہ ایسا کرو تم پہاڑ کی طرف مڑ جاؤ، پہاڑ کو اپنا آڑ بنا دو۔ تو اس وقت وہاں وہ جنگ ہو رہی تھی، کہاں؟ عراق میں۔ عراق کدھر ہے؟ مدینہ کدھر ہے؟ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرتے، جیسے ہم نے اس میں دیکھا ہے۔ لیکن آج کل جیسے ہم نے اولیاء کا جو معیار بنا لیا ہے، آپ نے ساری چیزیں سن لی اور مختصر میں نے بات کو مختصر کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ جیسے آج کل ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، تو آج کل جاہلوں کا معیار الگ ہے
اولیاء کا اتنا بڑا رتبہ جو اللہ نے اپنے صحابہ کو دیا اور اپنے نیک بندوں کو دیا، برگزیدہ بندوں کو دیا، جو پاک و صاف رہتے تھے، ایمان میں، تقوی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، وہ مقام اٹھا کر کیسے لوگوں کو دے دیا گیا جو گندے رہتے ہیں، جن کے پاس شریعت کی کوئی یہ نہیں رہتی۔ اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، نبی کو وہ درجہ نہیں ہوتا جو ولی کا ہوتا ہے۔ صحیح کیا رہا؟ صحیح۔ تو اس کے لیے وہ مثال کیا بولتے ہیں؟ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے 3 کام کر لیے۔ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، ایک دیوار گر رہی تھی اٹھا کو کھڑا کر ڈالے، ایک کشتی کو ڈیمیج کر کو مفت میں بٹھا لے گئے، اس کشتی کو ڈیمیج کر ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن کسے معلوم؟ خضر علیہ السلام کو معلوم۔ اب انہوں بڑکوں کی انہوں بڑکوں کی کون بڑکو؟ کون بھی بڑکو، ہر ایک اپنی جگہ بڑکو۔ نبی کا علم الگ ہوتا ہے جو اللہ نے دیا، ولی کا علم اپنی جگہ الگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دونوں کا علم الگ الگ ہے، دونوں کا یہ الگ الگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں کہہ کر لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں کل رات میں خضر علیہ السلام آئے تھے، میں وہاں پیرامڈ میں جاتے جاتے بھٹک گیا تو خضر علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ لے جا کو رائے پیٹا میں چھوڑے گئے۔ صحیح کیا؟ صحیح ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہوتا؟ خضر علیہ السلام کیا کرتے؟ بھٹکے راہوں کو لے جا کیا کرتے؟ رائے پٹا میں لے جا کو پٹالم میں لا کو چھوڑتے گئے۔ تو یہ ایسا تصور غلط ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مرتبہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج جو زندہ ہے 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرو۔ تو خضر علیہ السلام کو دنیا میں آ کو کتنے سال ہوئے؟ اَفَإِن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے بارے میں کہا کہ اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ رہیں گے؟ دنیا میں جو آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ دنیا سے جانا ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ خضر بھی زندہ نہیں رہیں گے، نہ کوئی اللہ کے انبیاء زندہ ہیں۔ اگر کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اللہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کے خیالات اولیاء کے بارے میں۔ اسی طرح اولیاء کے بارے میں ایک بڑا خیال معلوم، یہ جو خبر کے پاس جو مجاور بیٹھتا ہے، 2 مسجدیں ہی 4-5 مسجدیں، کبھی جا کو مسجد کو آپ کا نماز پڑھتا ہے، آپ پوچھو اسے کیا حضرت کبھی بھی تمہیں نماز کو آتے نہیں نا، تمہیں یہاں پڑھتے سو، میں وہاں جا کو پڑھتا ہے۔ کہاں؟ کعبۃ اللہ میں جا کو پڑھتی ہے نماز، یہاں نہیں پڑھتے۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ جو علم آپ لوگ سیکھتے سکھاتے ہیں یہ آپ کا ظاہری علم ہے، ہمارے پاس علم لدنی ہے۔ علم لدنی کا معنی سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ ارے اللہ، اگر یہ سینہ بسینہ منتقل ہونا ہوتا تو میں 8 سال، وہ ایک 4 سال، وہ مدینے کے 4 سال، 20 سال کہیں کو پڑھتا رہے بات، تیرے سے گلے ملتا تو بس تھا۔ اماں بابا کو چھوڑ کو، بیوی کو چھوڑ کو، دوستوں کو چھوڑ کو، اتنی تکلیف کہیں کو اٹھاتا تھا۔ یہ سینے سے گلے ملے تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا علم۔ کیسا ہوتا؟ ایسا ان کے سینے سے علم کیا ہوتا؟ میرے سینے میں آ جاتا۔ یہ صوفیہ کی چیزیں ہیں جس کو انہوں نے کہا کہ کہا وجد، کیا کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ وجد، یعنی مستی آ جاتی ہے، مستی آتی ناچنے لگتی۔ مکاشفہ کیا بولتے ہیں؟ مکاشفہ۔ اچھا، اس کے بعد بولا کہ یہ جو طریقت، یہ جو شریعت آپ لوگ جو بولتے نہیں، نمازہ پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب شریعت کی باتیں، ہم لوگ طریقت کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ اور ایک پیپر ہے، تو ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا ان لوگوں نے کیسے کیسے لوگوں کو کیا۔ تو مرے ہوئے لوگوں سے دعائیں کرنا، نمبر 1، وہ بات مختصر کرتے ہیں، آپ سن لیجئے۔ نمبر 1، مرے ہوئے لوگوں سے دعا کرنا۔ بہرحال آدمی جب تک زندہ ہے زندہ ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ قبروں پر جانا، دعائیں کرنا، یہ سب ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔
اور اسی طرح جن چیزوں کی وہ قدرت نہیں رکھتے وہ چیزیں ان سے مانگنا، زندگی میں تو ٹھیک ہے لیکن مرے بعد تو آدمی کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا دے گا۔ اور اسی طرح ان قبروں کا طواف کرنا، ان قبروں کو مبارک سمجھ کر طواف کرنا کہ یہ ولی کی قبر ہے، یہاں ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو جلال الدین رومی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو وہ ان کے بارے میں وہ قصہ سناتے، کیسا کہ ان کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ کیسا تمہیں مرے سو کو زندہ کر ڈالتے ہیں؟ تو ایک جنازہ جالے کو تھا، اپنے مریداں سے پوچھے عیسیٰ علیہ السلام جو میتوں کو زندہ کر دیتے کیسا زندہ کرتے تھے؟ بولتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو جلال الدین رومی بولے کرتے وہ میت جنازے میں سے اٹھ کو کھڑی ہو۔ یہ باتیں سننے میں کیا لگتے، اچھے لگتے، لیکن شریعت میں یہ باتیں شریعت اسے نہیں مانتی ہے۔ جیسے رشید رضا مشہور عالم ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا جب رشیا نے بخارا پر حملہ کرنے کا پلان کیا۔ بخارا رشیا، امام بخاری رحمہ اللہ کا گاؤں ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو بخارا والوں نے کہا ان بلادنا فی حمایت شاہ نقشبند، بخارا والوں کو بولے دیکھو رشیا حملہ کرنے والا ہے، تمہیں پریپیئر کر لو۔ انہوں بولے نہیں کیا بھی ہوتا ہے، ہمارا پورا بخارا اسٹرائک ڈوم، اسرائیل کا ڈوم ہے نہیں کیا وہ، ہاں ویسا شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی اس میں ہمارا بخارا ہے گا، ان لوگ کیا بھی کرنے ہوں گا نہیں۔ رشیا آیا پورا تہس نہس کر کو چلے گا۔ آج مسلمانوں پہ جو ظلم ہوتا ہے ہمیں بھی بول سکتے نہیں، کتنے اولیاء ہیں ہمارے انڈیا میں، بھائی ہم نے کیا بھی نہیں ہوں گا، اتنے اولیاء ہمارے پاس ہیں۔ ہم اولیاء کا احترام کرتے ہیں لیکن ویسے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اس لیے کہ اولیاء کا احترام ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ۔ لیکن جو غلط نام تم نے دے دیا ہے اسے ہم صحیح بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے موراکو، آپ نے سنا ہوگا، ابھی تو فٹ بال کا زمانہ گزرا ہے، آپ تو بھولے نہیں ہوں گے۔ تو مغرب الاقصی، وہاں کے لوگوں پر فرانس کا حملہ ہو رہا تھا، تو وہاں بھی علماء نے بولا کہ بھائی ذرا کچھ پریپیئر کر لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ وہاں ایک ولی تھے مولایا ادریس، وہ ولی کا نام کیا تھا؟ مولایا ادریس۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے بابا ہیں ادریس بابا، وہ پورا دیکھ لیں، وہاں بھی یہی بات ہوا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کرنے کو کہا ہے، اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ولی کیا کرتے ہیں، ایک تو صاحب ایمان ہوتے ہیں، ماشاء اللہ آپ سب مومن ہیں، دوسرا متقی بھی ہیں، چاہے مرد ہوں کہ عورت۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولی شریعت کا پابند نہیں ہوتا، شریعت سے ذرا انہوں ایگزمپشن سن، رسول کی پابندیاں، جیسے کہتے ہیں کہ سلف میں سے کسی عالم کے پاس، شاید ابن تیمیہ رحمہ اللہ کسی تھے، کہ ابلیس آیا، آ کر اس نے کیا کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں نے سارے حرام چیزوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اخسا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل ہٹ یہاں سے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ شیطان ہے؟ بولا کہ جو فرائض اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہوئے، کھڑتے کھڑتے پیروں میں برم آ جاتا تھا، وہ میرے لیے کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ ایسے گندے لوگوں کے پاس جو لوگوں کو دجل اور دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو بچے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود بھر نہیں سکے، ان کو اولاد نہیں دے سکے، جب اللہ کے نبی نہ دے سکے تو یہ لوگ دے سکتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ درگاہ گئے تو بچے ہوتے، وہ درگاہ گئے تو مرد بچے ہوتے، میل خالی لڑکے ہونا تو وہاں جانا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔
ویسے ہمارے سامنے بہت سارے بات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تمل میں یہ مزیدار تقریر سنیں۔ ویسے یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب یہ کہہ دیں کہ حرام کرو تو مرید کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی مصلحت نہیں جانتا۔ ایسا کیا؟ اگر صحیح معنی میں کوئی اچھا آدمی ہوئے تو وہ غلط بات کا تو حکم نہیں دے گا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، اللہ تعالیٰ نے جن کے نیکیوں کاروں کی گارنٹی دی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد آنے والے صحیح سلف ہیں، جن کی تابع داری ہم کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے اور آپ کو ملے گی کیسے؟ فرائض کی پابندی سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو آپ کہیں گے کہ نوافل سے۔ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں ایک بات، فرائض جو ہوتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک فرائض ظاہری، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، ایک فرائض باطنی، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ آج بڑا مسئلہ، بڑے بڑے داڑیاں، سب کریکٹ، لیکن دلا میں نفرت، عداوت، حسد ہر کو ہے۔ دلا کا بھیدی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال ہوا؟ ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کوالٹیز میرے نبی نے بتایا، صدوق اللسان۔ صدوق اللسان بولے تو جس کی زبان سچی ہو، کیا رہنا؟ ہمیشہ زبان سچی رہنا، یہ بہت چیز ہے۔ بعض لوگ جھوٹ ایسا بولتے ہیں جیسے پانی پی لے، سننے والے کو تعجب ہو جاتا، اچھا بولنے والا بھی جھوٹ کو یہ سمجھ کو بولتا میں سچی بولتا ہوں، نے بولا تو اچھا میں صحیح بولا، اسے یقین ہو جاتا۔ تو صدوق اللسان فرسٹ کوالٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مخموم القلب۔ تو صحابہ کرام کی بات، صحابہ کرام کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان، زبان کا سچ یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتقی النقی، وہ متقی ہے جس کا دل صاف ہے، جس کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد، کوئی بغض اور عداوت نہیں ہوتا، وہ صاف دل والا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو وہ کیا کرے؟ صاف کرے، تاکہ اولیاء کے صف میں وہ شامل ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں ہمارے ساتھ آ گئی ہیں، تو ویسے اگر کبھی باتیں ہیں تو انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی ہم بڑا خطاب لیں گے۔ تو آپ تمام کے تمام کوشش کریں کہ اللہ کے صف میں آپ، اولیاء کے صف میں آپ بھی شامل، اپنے آپ کو صحیح ایمان والا بنائیں۔ بولتا ہے کہ نہیں ہم سب مومن ہیں، تو کہا کہ مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی جتنے ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلی چیز آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ الایمان بوجود اللہ، آپ مانیں کہ اللہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ہم کوئی گناہ کریں گے؟ اگر میں مانتا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حساب لے گا، تو مجھ سے کوئی گناہ ہوگا؟ الایمان بوحدانیت اللہ عز وجل، الایمان بربوبیتہ، بالوہیتہ، اور یہ بھی جانیں گے کہ صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تو دو چیزوں پر میں نے فوکس کیا، ایک ایمان، ایمان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان آپ کا میرا پختہ ہونا چاہیے، بعد میں تقوی کی بات آتی ہے۔ اپنے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ متقی ہوتا ہے، لیکن پرسنٹیج کے حساب سے، 10 روپے، 100 روپے اور لاکھ روپے والی بات۔ کوشش کریں اپنے تقوی کو بڑھانے کی، تاکہ ہمارا صف بھی، ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ
کہ الہ العالمین صحیح دین پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ دین کے راستے میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنے، اس دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ